ایک سوال آ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص جہالت کی بنا پر شرک کر رہا ہے تو کیا اس پر مشرک ہونے کا حکم لگایا جائے گا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص لا علمی اور جہالت کی بنا پر شرک کر رہا ہے تو پہلے اسے سمجھایا جائے کہ شرک ہے کیا، اور اس کی قباحت بتائی جائے۔ یہ شرک اتنا خطرناک مرض ہے کہ اس کے رہتے ہوئے آدمی کا کوئی عمل اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، اور اعمال کی قبولیت پہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ بخش سکتا ہے، گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو اس کی مشیت پر موقف ہے، چاہے تو معاف کر۔ لیکن شرک ایک ایسا بڑا گناہ ہے کہ اس پر معافی نہیں، مشرک کی بخشش نہیں۔ تو پہلے اسے سمجھایا جائے کہ شرک ہے کیا، اور پھر شرک کی قباحت اور شناخت بیان کی جائے۔ اگر شرک کو اس کے تمام پہلوؤں سے اس کے سامنے بات رکھ دی گئی، حق واضح ہو گیا، اب اس کے بعد اگر وہ شرک کرتا ہے تو اس پر مشرک ہونے کا حکم لگایا جائے۔ قرآن حکیم میں ہے من بعد ما تبین لہ الہدی، یہ شرط کہ آدمی کے سامنے ہدایت بالکل واضح، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد آدمی اگر اپنے غلط موقف کے اوپر ڈٹا رہے، شرک پر ڈٹا رہے، تو اسے مشرک کہا جائے۔ یعنی سب سے پہلے اسے شرک کی قباحت اور شناخت بتائی جائے، ہدایت کو واضح کر دیا جائے، بات کو صاف کر دیا جائے۔ اس کے بعد حق اور ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اگر آدمی اپنے اس غلط موقف کے اوپر ڈٹا رہتا ہے تو اس کے اوپر مشرک ہونے کا حکم لگایا جائے۔ اسی کے ساتھ ایک اور سوال بھی مقرون ہے، ملا ہوا ہے، کہ اگر کوئی شخص خلاف سنت عمل کر رہا ہے، یعنی بدعات کا ارتکاب کر رہا ہے، تو اس پر بدعتی اور مبتدع ہونے کا حکم لگایا جائے گا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت مکفرہ اور بدعت مفسقہ۔ ایک بدعت تو ایسی ہے کہ آدمی کو کافر بنا دے، تو اگر ایسی بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے جو بدعت اسے کافر بنا دے، یعنی وہ بدعت مکفرہ کا مرتکب ہے، تو اس کے اوپر کافر ہونے کا حکم لگایا ہے۔ اور ایک ہوتی ہے بدعت مفسقہ، یعنی آدمی کافر تو نہیں ہوتا بلکہ اس بدعت کی وجہ سے اسے فاسق و فاجر کہا جائے گا، اس کے اوپر کفر کا حکم نہیں لگایا جائے۔